بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ مرکز الحرمین الاسلامی فیصل آباد پاکستان کے معروف پروگرام فتاوی آن لائن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان میاں طاہر۔ اسلامی تعلیمات اور گھر بیٹھے دینی رہنمائی کا یہ پروگرام ہر اتوار عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اپنے مسائل کے حل کے لیے ہمیں کال کیجیے۔ کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 080011777۔ اس پروگرام میں آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات حسب معمول معروف مذہبی اسکالر، ممتاز عالم دین، وحدت امت کے داعی مفتی مولانا محمد اسحاق مدد ذلہ العالی مرحمت فرماتے ہیں۔ کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر دوبارہ نوٹ کر لیجئے 080011777۔ یاد رہے کہ یہ پروگرام ہر اتوار عصر تا مغرب گلیکسی کیبل نیٹ ورک کے تعاون سے براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ جی مولانا، ہمارے پاس چند تحریری سوالات ہیں۔ چونکہ قربانی کا موسم آیا چاہتا ہے اور چند ہی دن باقی ہیں، تو اس حوالے نے بھائی نے ایک سوال ہمیں بھیجا ہے کہ اگر کوئی آدمی قربانی کی طاقت رکھتا ہو اور پھر بھی قربانی نہ کرے تو اس سلسلہ میں شریعت اسلامیہ کا کیا حکم ہے؟ طاقت ہوتے ہوئے قربانی نہ کرنے کی دو صورتیں ہیں۔ بعض ایسے بے دین پیدا ہو گئے جو قربانی کا استخفاف کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ قربانی جاہلیت کی رسم ہے، مسلمانوں نے خام خواہ اپنے گلے ڈالی ہوئی ہے، یہ کوئی صحیح طریقہ نہیں، ختم ہونی چاہیے۔ چھاپتے ہیں، لکھتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں ایسے پمفلٹ، یہ تو بے دین لوگ ہیں۔ قربانی کرنا نہ کرنا اتنی بڑی بات نہیں تھی، انکار کرنا اور اس سنت کی مخالفت کرنا یہ تو اسلام سے نکلنے والی بات ہے۔ باقی اگر کوئی شخص طاقت ہوتے ہوئے کسی سال نہ کرے اور اس کی بجائے غریبوں مسکینوں کو دے دے یا نہ بھی دے تو گناہ نہیں، کیونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح حضرت ابو مسعود، کئی صحابہ کا نہیں کرتے تھے قربانی، اسی لیے کہ لوگ سمجھ نہ لیں کہ فرض واجب ہے، سنت ہے، ثواب کی چیز ہے، بہت اچھی بات ہے، منہ نہیں موڑنا چاہیے، جہاں تک ہو سکے کرنی چاہیے۔ اس دور میں تو ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ غریب جو ہے نا بیچارے سارا سال منتظر رہتے ہیں کہ اور اگر گوشت دیکھنا نصیب نہیں تو قربانی کا ہی مل جائے گا، ہے تو وہ بھی مشکل، کیونکہ امیر لوگ جو ہے انہوں نے اپنے فریجیں صاف کر لی ہیں، وہ اس میں بھر لیں گے۔ غریبوں کو شاید ہی کوئی چھچڑے اور جو ہے نا چربی وغیرہ ملے، مگر یہ ان کی اپنی ہے شرارت۔ باقی مسکین جو ہے نا وہ منتظر ہوتے ہیں، اس لیے ان دنوں میں تو سب کو کرنی چاہیے جن میں ہمت اور طاقت ہے۔ بہت بڑی اجر کی بات، نہ کرنے سے گناہگار نہیں ہوتا اگر کسی سال چھوڑ دے، بالکل نہ منہ مڑ جائے، کرنی ہی نہیں کبھی۔ نہیں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی کا گوشت کھایا اور پیا، کچھ گھر کے اندر ذخیرہ کر لیا، اگر یہی پیسے کسی اور نیکی کے کام پر مستقل طور پر خرچ کر لیے جائیں تو کچھ زیادہ بہتر نتائج نکل سکتے ہیں۔ نہیں، دوسری مدوں پر جتنا جی چاہے خرچ کرے، یہ قربانی جو ہے نا یہ اسلام کا شعار ہے، نشانی ہے کہ سال بعد سارے مسلمان یہ کریں کہ ہمارے مال اور جانیں اللہ کے لیے، ہمیں سارا کچھ اللہ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، کرنا چاہیے۔ غریبوں مسکینوں کا مسئلہ الگ ہے، وہ بھی اس طرف پورا دھیان ہونا چاہیے، مگر قربانی کریں۔ اور اس قربانی کے بارے میں وہ حکم جو تھا، آپ نے ایک سال دیا دیکھ کر لوگوں کی حالت کے 3 دن سے زیادہ گوشت نہ رکھے، اسی لیے دیا تھا کہ باقی دے دے، اگلے سال کا اب حالات ٹھیک ہیں اس لیے تم رکھ سکتے ہو۔ اب بہت سے علماء نے سمجھ لیا کہ وہ حکم مٹ ہی گیا، مٹا نہیں ہے، جیسے ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، دوسرے علماء کہتے ہیں کہ وہ حکم اب بھی باقی ہے۔ جب وہ سبب پایا جائے کہ واقعی غریبوں کو نہیں مل رہا تو پھر تو یہ فتویٰ بھی ہونا چاہیے کہ 1 دن سے بھی زیادہ نہیں رکھ سکتے۔ مسئلے کی روح کو سمجھنا چاہیے، اس کی علت تو یہی تھی سبب کہ غریبوں کو ملے، اس لیے اگر 1 دن پر آ جائیں بلکہ ایک ڈنگ کہ صرف 1 وقت کھا لو باقی دے دو، تو بالکل دین کے مطابق بات، غریبوں مسکینوں کو دینا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بھائی، جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں مجھے کہ میرے وہ داماد ہیں تو ان کو کوئی کام نہیں مل رہا۔ جی جی اتنی انہوں نے ٹرائی کی ہے، کویت تک وہ کرائے لیکن انہیں کوئی کام نہیں ملا۔ جی جی کہاں کبھی بھی کوئی حامی بنتا ہے، پھر وہ کام وہی کا وہی رک جاتا ہے۔
جی جی تو اتنے وہ پریشان ہے جس کی وجہ سے میں ان سے بھی زیادہ پریشان ہوں. پلیز آپ کوئی مجھے پڑھائی بتائیں جس سے وہ میری بیٹی اپنے گھر میں. میری بہن بات آپ کی سن لی، اللہ پریشانیاں دور کرے. اصل میں یہ ساری چیزیں جو ہے ان کے لیے جمعرات کا دن جو ہے وہ میں نے رکھا ہوا سارا دن اسی کام کے لیے ہوتا ہوں مسجد میں. وہ نمبر میاں صاحب آپ کو لکھوا دیتے ہیں، وہاں فون کریں پھر کچھ بتائیں گے. یہ اصل میں سمجھتا ہوں کہ حرج ہوتا چند منٹ ہوتے ہیں اور مسائل بتانے کے لیے. اس میں اگر ہم عمل بتانے میں لگ جائیں نا تو جو مسئلے پوچھنا چاہتے ہیں وہ بیچارے معلوم رہ جائیں گے. آپ میری بہن جمعرات کے دن آئیں یا فون پر ہی پوچھ رہے میاں صاحب مسجد کا نمبر جو ہے نا لکھوا دیں. جو میرے بھائی بہنیں عمل پوچھنا چاہتے ہیں نا کوئی، وہ جمعرات کے دن کریں. اچھا انشاءاللہ خیر ہوگی. اب تو ہمارا یہ پروگرام بہن دینی رہنمائی کے حوالے سے، آپ اس میں قربانیوں کے حوالے سے، حج کے حوالے سے، طلاق اور میراث کے حوالے سے مسائل پوچھیں. روحانی مسائل کے لیے مولانا صاحب براہ راست دستیاب ہوتے ہیں ہر جمعرات فجر سے لے کر عصر کی نماز تک. رحمان جیولر ستیانہ روڈ پر ایک بہت بڑی جیولری کی شاپ ہے. اس گلی کے اندر ایک ہی مسجد ہے، جامع مسجد محمدی کریمیہ، وہاں مولانا تشریف فرما ہوتے ہیں. فون نمبر جی فون نمبر لکھ لیجئے 854 1881. جی میں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں 854 1881. ٹھیک ہے، شکریہ بہت بہت. جو ہمارے بہن بھائی ہمارا پروگرام سن رہے ہیں، ہم ان سے بہت معذرت سے یہ چاہیں گے کہ اس وقت جو خاندانی طور پر مشکلات اور پریشانیاں یا کاروباری پریشانیاں، اس کا علاج ہم سے مت پوچھیے گا. ہم سے تو کوئی دینی مسائل کے بارے میں، پروگرام کے بارے میں پوچھیے گا، ہم انشاءاللہ اس کے لیے جواب دینے کے لیے تیار ہیں. باقی آپ کے مسائل کے لیے مولانا جمعرات کے روز دستیاب ہوتے ہیں. انشاءاللہ جو پوچھیں گے بتائیں گے. اللہ فضل فرمائے. چلیں، بہت شکریہ بہن آپ کا. جی مولانا، قربانی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ گائے اور اونٹ کی بھی قربانی کی جا سکتی ہے. تو اونٹ کے بارے میں بعض علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ اس کے 10 حصے دار بھی ہو سکتے ہیں، جبکہ گائے کے متعلق یہ ہے کہ 7 ہی ہوں گے. اس کی وضاحت فرما دیں. جہاں تک آپ کے اسوہ حسنہ کا تعلق ہے نا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 مینڈوں کے سوا اور کچھ نہیں ذبح کیا. نہ گائے ذبح کی ہے، نہ اونٹ ذبح کیا. یہ قربانی جو اپنے وطن میں ہم کرتے ہیں نا، جس کو اضحیہ کہتے ہیں، یہ قربانی جو ہے اس میں آپ نے صرف 2 مینڈے کی ہیں. اسی لیے آپ کے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، میں آپ کے ساتھ رہا ہوں، 2 مینڈوں سے بڑھ کر آپ نے نہیں کیے، میں بھی صرف 2 ہی کرتا ہوں. باقی جو ہے نا منا میں قربانی، جس کا نام ہی دوسرا حجیٌ، اس میں آپ نے 100 اونٹ قربان کیا. اور وہاں حج کے موقع پر ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کی طرف سے بھی گائیں کی ہیں. وہاں ٹھیک ہے، حلال یہاں بھی ہے، ناجائز نہیں. مگر میں اس وقت کی بات بتا رہا ہوں کہ آپ نے جو کچھ کیا وہ یہ مدینہ میں مینڈے کی ہے، مکہ میں گائے اور اونٹ کی ہے. باقی مسئلہ جو ہے نا زیادہ بہتر تو 7 ہی ہے کہ 7 اونٹ میں ہوں 7 ہی گائے میں. پکی حدیثیں تو یہ ہیں، مگر ایک تھوڑی سی کمزور میں یہ بھی آیا کہ اونٹ میں 10 اور گائے میں 7. امام محمد نے اس کو اختیار کیا. اگر یہ بھی کوئی کر لے تو کوئی بات نہیں. میں تو کہتا ہوں کہ جو زمانہ آ گیا نا، اور جتنی مہنگائی ہو گئی ہے، اور لوگ بیچارے کرنا بھی چاہتے ہیں مگر ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں. وہ اونٹ ہو، گائے ہو، بکری ہو، چھترا ہو، اس میں بھی 10 15 20 بھی مل جائیں اور مل کر ایک جانور خرید لیں، بجائے اس کے کہ دیکھتے رہیں کہ لوگ بھیجیں گے. یعنی وہ بالکل ایک چھترا لے لیں یا بکرا، یہ سمجھ لیں. یہ جیسے امام ابن اعظم کہتے ہیں کہ وہ قربانی جو ہے نا حج کی، جو تاوان ہے یا شکرانہ، اس کی حدیں ہیں کتنے شامل ہوئے. یہ نفلی قربانی جو ہے تطوع خوشی کی، اس میں جو کہتے ہیں 70 80 100 بھی مل سکتا. جتنے غریب چاہیں مل جائیں، اس میں کوئی حرج نہیں. کوئی زیادہ کر لے یا زیادہ مل جائے، اس میں پابندی نہیں. 7 8 کی وہ حج کی قربانی جو ہے نا مستیسرہ من الحج، تمتع اور قران کے بدلے میں وہ ہے کہ اس میں 7 یا 10 شامل. چلیں، ہماری بات واضح ہو گئی کہ اونٹ کے اندر 7